اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہ لیکچر نمبر 22 کا اگلا حصہ جو ہے پیج ہے 183، پیج ہے 183۔ کل ہم نے یہ دیکھا کہ مکانیت اور زمانیت کیا ہے، تو ایک اس میں جو بات توجہ دینے کی ہے کہ باطن جو ہے یہ زمانیت ہے اور خارج جو ہے یہ سب مکانیت ہے، اور فاصلہ جو ہے یہ چیز کو دیکھنے کا ذریعہ ہے۔ جہاں فاصلے مٹ جاتے ہیں وہاں چیزیں نظر آنا بند ہو جاتی ہے۔ یہ کل جو ہم نے پڑھا یہ اس کا لب لباب ہے۔ آج ہم جو پڑھنے لگے ہیں یہ حجاب محمود، سدرۃ المنتہا اور بیت المعمور۔ آپ جب یہ پورا پڑھ لیں گے تو ہمارے ذہنوں میں جو ان کے بارے میں تصورات بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی کہ یہ حجاب محمود کیا ہے، سدرۃ المنتہا کیا ہے اور یہ بیت المعمور کیا ہے، وہ انشاءاللہ ہمارے سارے تصورات کلیئر ہو جائیں گے، واضح ہو جائیں گے۔ ہمارے ذہنوں میں یہ کوئی عجیب و غریب دور پرے کے مقامات ہیں جن تک ہماری رسائی بقول شخص ممکن ہی نہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے، جنت میں ایک مقام ہے عرش، جنت خوشی کی کیفیت، عرش کنٹرول روم، کنٹرول روم میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات صادر ہوتے ہیں۔ اس سے اوپر کی سطح کا نام ہے بیت المعمور۔ بیت کہتے ہیں گھر کو، معمور کہتے ہیں بھرے ہوئے کو، یعنی جہاں یہ ملائکہ، یہ عالم ملکوت کا زون ہے۔ بیت المعمور فرشتوں کا زون ہے، اور یہ ملائے اعلیٰ کا زون ہے، اور اس سے اوپر ایک حد ہے جس کا نام ہے سدرۃ المنتہا۔ کیا؟ سدرۃ المنتہا، یعنی سدرہ کہتے ہیں بیری کے درخت کو، اور منتہا کہتے ہیں آخری حد پہ جو ہو، یعنی ایسا درخت، یا اس کو اگر میں کہوں تو یہ فکر انسانی کے نوری عالم میں جو آخری رسائی ہے، فکر انسانی کے نوری عالم میں، عالم نور کی آخری حد کا نام ہے سدرۃ المنتہا۔ یہاں فرشتے جو ہیں وہ یہاں تک جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد حجابات ہیں، یہ حجابات حجاب عظمت، حجاب کبریا اور حجاب محمود، 3 حجابات ہیں۔ پھر ہے مقام محمود۔ یہ اس کی سمپل سی میں نے ایک خاکہ سا جو ہے وہ آپ کے گوش گزار کیا، آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ حجاب محمود سدرۃ المنتہا کے بعد حجاب عظمت، حجاب کبریا کے بعد ہے حجاب محمود، اور پھر ہے مقام محمود۔ یہ وہ راستہ ہے جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈسکور کیا۔ یہ جو اس کتاب کے ٹائٹل پہ ذرا نظر ڈالیں تو یہ عرش کے قریب سے دیکھیں تو ایک جہاں حجاب عظمت لکھا ہے وہاں پہ دیکھیں ذرا، ایک کوریڈور سا بنا ہوا ہے، ایک لائن سی لگی ہوئی ہے جو اس سرخ دائرے سے آغاز ہو کر درمیانی دائروں کو کاٹتی ہوئی مقام محمود تک پہنچ رہی ہے۔ یہ یوں سمجھیں کہ پردے لٹکے ہوئے، ان پردوں کے بیچ میں سے ایک جگہ ایسی ہے جس میں سے فکر انسانی کو راہ مل سکتی ہے۔
یہ فکر انسانی یعنی اس کتاب کے ٹائٹل پہ یہ سارا منظر دکھایا گیا ہے کہ جنت، اس میں پھر عرش، اور پھر عرش سے اوپر جو ہے، یہ میں نے عرض کیا کہ یہ بیت المعمور، سدرۃ المنتہا، اور پھر اس کے بعد یہ کوریڈور. یہ دیکھیں، یہ کوریڈور ڈائریکٹ جو اللہ سے کنیکٹڈ ہے وہ ہے عرش. اس کوریڈور کا ایکسپلوریشن جو ہے یا اس کی دریافت کا صحرا جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سردار الانبیاء خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر ہے، اور ان راہوں پہ چلنے کے لیے ہمیں انہی کی نسبت درکار ہے. اگر ہمیں دیکھیں نا، یہ آپ نے پڑھا ہے کہ اتنے انبیاء کرام آئے اور وہ اپنی اپنی تعلیمات دیتے رہے، سارے یہی کہہ رہے ہیں کہ اپنے اندر اتر جاؤ. بدھا نے بھی یہی کہا کہ اپنے انر سیلف میں اتر جاؤ، نروان حاصل ہو جائے گا. یوگی بھی یہی کہہ رہے ہیں، بدھسٹ بھی یہی کہہ رہے ہیں، ہندو اسکالرز اور سادھو منت سہان جتنے لوگ ہیں سب یہی کہہ رہے ہیں یا نہیں؟ لیکن اندر اتر کے کرنا کیا ہے یہ کوئی نہیں بتا رہا. اندر اتر کے کرنا کیا ہے، کدھر جانا ہے، یہ کوئی نہیں بتا رہا. یہ صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات، ان کی نسبت سے معلوم ہوتا ہے. یہ وہ اس قسم کے درجات کی بات ہے. اب ہم اسے پڑھتے ہیں. یہ تھوڑا اس کو بالکل ایزی لیں، یہ سمجھنے میں قطعاً دشوار نہیں ہے، رسائی میں دشواری ہے، اور اس کے لیے نسبت چاہیے. یہ میں نے اب ہم پڑھتے ہیں کہ روشنی کی دو قسمیں. یہ بات آپ پڑھتے آ رہے ہیں کہ ہر چیز دو قسموں پہ. ایک روشنی وہ ہے جو ہم نگاہ کے ظاہری رخ سے دیکھتے ہیں. یہ جو روشنی کا ظاہری رخ ہمیں نظر آتا ہے، یا یہ ہے ظاہر. اور دوسری قسم کی روشنی وہ ہے جو ہم نگاہ کے باطنی رخ سے دیکھتے ہیں. دیکھیں ذرا، روشنی کی وہ قسم ہے، قسم جس کو ہم نگاہ کے باطنی رخ سے دیکھتے ہیں. اب باطن میں دیکھنا کیا؟ اپنے اندر دیکھنا، اپنے ذہن میں دیکھنا ہے نا. اب جو باطنی رخ سے نظر آنے والی روشنی ہے وہ ازل سے یکساں حالت پر قائم ہے، اس میں کوئی تغیر نہیں ہوتا. اس روشنی میں نقش و نگار بھی نہیں ہوتے. البتہ ذات کا ادراک ہوتا ہے، یعنی یہ صرف محسوس ہوتا ہے کہ میں ہوں. آپ کو اپنے ہونے کا یا جس ذات کا آپ ادراک کر رہے ہیں اس کا ادراک ہوتا ہے، نقش و نگار نہیں ہوتے. یعنی ہمیں یہ نقش و نگار سے گزرنا ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ جی مجھے یہ دکھتا ہے تو وہ دکھتا ہے، اسی لیے اس کو اتنا کوئی اپریشیٹ نہیں کیا جاتا کیونکہ وہ تو نقش و نگار دیکھ رہا ہے. یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ صاف تو لکھا ہے اس روشنی میں نقش و نگار نہیں ہوتے. تو جب ایک چیز میں نقش و نگار نہیں ہے تو کوئی اگر دیکھنے کے دعوے کر رہا ہے تو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ نچلی سطح کی بات کر رہا ہے جہاں پہ نقش و نگار ہوتے ہیں. ابھی اس کو ذات کا ادراک نہیں ہوا. اور یہ جو ازل سے یکسانیت پہ قائم رہنے والی روشنی، ٹھیک ہے، اب اس کا نام رکھ دیا صادر العین. صادر صدر سے ہے، صدر سینے کو بھی کہتے ہیں، اور صادر ہونا کسی چیز کو امپلیمنٹ کرنا. امپلیمنٹیشن کا نام بھی صادر کرنا ہے. اس نے حکم صادر فرمایا، ہم کہتے ہیں نا اردو میں. تو یہ روشنی جو ازل سے یکسانیت پر قائم ہے اس کا نام ہے صادر العین. اب روشنی کی دوسری اصل جو ازل سے یکسانیت پر قائم نہیں ہے
اور یکسانیت پر قائم نہ ہونے کی وجہ سے جس میں تغیر ہوتا رہتا ہے اس کا نام ہے عین۔ اب عین نگاہ کو بھی کہتے ہیں، اور آپ نے پیچھے پڑھا تھا کہ ثابتہ، عیان اور جبیہ، تو یہ عین جو ہے یہ اصل میں ذہن کی سطح ہوئی، اور صادر العین یہ لاشعور کی سطح ہوئی۔ یہ صادر العین اور عین یعنی غیر متغیر اور تغیر پذیر، اب اس کی اصلیں یعنی عین اور صادر العین یعنی تغیر پذیر ہو یا چیز تغیر پذیر نہ ہو، غیر متغیر ہو، ان کی اصلیں عالم امر میں قائم ہیں۔ صادر العین اور عین کے بعد نقش و نگار اور خد و خال کا عالم شروع ہوتا ہے، یعنی یہ دو سطحیں اوپر کی، صادر العین پھر عین، اور اس کے بعد خد و خال کا عالم شروع ہو گیا، یعنی نقش و نگار کو دیکھنے والے کہاں ہیں؟ نقش و نگار کے بھی دو رخ ہیں، اب ایک کا نام مثالیت ہے اور دوسرے کا نام عنصریت ہے۔ اب غور کریں ذرا سا، چار چیزیں ہو گئی نا، یہ چار بود ہو گئے، اس کا ذکر آ رہا ہے۔ اب عنصریت کا جسم جو ہے اس کا مرکز یہ مادی دنیا ہے، یعنی یہ مادے کی دنیا جو ہے اس کا نام ہے عنصریت، کیونکہ یہ عناصر سے مل کے بنا ہے۔ روشنی کا جسم اور روشنی کے جسم کے خد و خال، روشنی کا جسم اور اس جسم کے خد و خال، اس کے کنٹورز، اس کے فیچرز، اس کی فارم، اس کا تعلق عالم امکان سے ہے۔ اب یہ عالم امکان کا کیا مطلب ہے؟ امکان کہتے ہیں پرابیبلٹیز کو، ممکنات کو، اسی سے لفظ ممکن ہے نا، تو ان کے یعنی کہ پرابیبلٹیز ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے، یوں بھی ہو سکتا ہے، یوں بھی ہو سکتا ہے۔ اب ایک بچہ ایک گھر میں پیدا ہوتا ہے، وہ 4 فٹ کا بھی ہو سکتا ہے، 5 فٹ کا بھی رہ سکتا ہے، 6 فٹ کا بھی، 7 فٹ کا بھی، 7.5 فٹ تک بھی جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو یہ سب امکانات آ گئے، تو یہ عالم امکان یہ خد و خال کے وقت طے ہو جاتا ہے، یعنی اس کے لیے اوپن آپشن چھوڑے جاتے ہیں، پھر آگے جا کے وہ خود طے کرتا ہے، یا انسان یا اس کی ذات یا اس کا شعور۔ تو کائناتی تخلیق میں حدوں کا تعین یہ ہوتا ہے گریز اور کشش کا عمل دخل۔ یہ جو حدود ہیں کہ آپ نے کہاں تک جانا ہے، جیسے میں نے کل مثال عرض کی کہ ہم گھر سے نکلتے ہیں تو بازار جاتے ہیں، اب بازار میں کہاں تک جانا ہے، کب تک رہنا ہے، تو یہ حدیں ہو گئیں، ان کا تعین جو ہے یہ گریز اور کشش اس کا عمل دخل ہے۔ اب آپ ایک مثال لیں، زید کی حدود کا تعین، اب اسی طرح دوسرے ایک صاحب ہیں ان کا نام ہے بکر، تو بکر کی حدود کا تعین، اب یہ زید میں کشش اور گریز، اب بکر میں کشش اور گریز، دونوں میں کشش اور گریز چل رہی ہیں، یہ دو بندوں میں آپس میں ایک دوسرے کے لیے کشش بھی اور ایک دوسرے سے گریز بھی ہے، خود اپنے آپ سے گریز ہے تو دوسرے میں کی کشش ہے۔ یہ اس کو تصوف میں بود کہا جاتا ہے، یہ صوفیانہ ٹرمینالوجی میں اس کا حدود کا نام جو ہے یہ بود رکھ دیا، جو آپ کی کشش کہاں تک اثر کر رہی ہے اس کا نام ہے ابعاد، یعنی ڈائمینشنز، اس کو وہ کہیں گے ڈائمینشنز۔ اب ان کی تشریح سنیں،
حضور مرشد کریم ان کی تشریح یوں فرما رہے ہیں کہ صادر العین یعنی کائنات کی وہ اصل جو غیر متغیر ہے، عین روشنی کی وہ اصل جو تغیر پذیر ہے، لیکن روشنی کی اس اصل میں ابعاد نہیں ہوتے، یعنی ڈائمینشنز نہیں ہوتی، خد و خال نہیں ہوتے۔ تیسرا ہے مثالیت۔ اب یہ روشنی کا ایسا جسم جس میں خد و خال ہوتے ہیں، لیکن نقش و نگار کا تعلق مادی وجود سے نہیں ہے، یعنی کہ ان کے اندر جو خد و خال ہیں، وہ جو نقش و نگار ہیں، اس میں ابھی مادی دنیا کا وہ عنصریت نہیں داخل ہوئی۔ اب چوتھا درجہ عنصریت۔ اب یہ روشنی کا عنصریت کیا ہے؟ ہر عناصر، ہر عنصر یعنی ہر ایلیمنٹ، اس کو انگریزی میں اگر ہم کہیں تو ایلیمنٹیلٹی کہیں گے، کہ جہاں پہ عناصر کا کھیل شروع ہو گیا۔ اب جیسے ہائیڈروجن اور آکسیجن مل کر گیس، ان سے مل کر پانی بنا، تو یہ عناصر جمع ہو رہے ہیں۔ تو یہ اصل میں گیسز جو ہیں یہ بھی تو روشنی سے بنی ہیں نا، عناصر کس سے بنے ہیں؟ روشنیوں سے۔ تو روشنی کا ایسا جسم جو مادی دنیا سے تعلق رکھتا ہے، اس کو عنصریت کہتے ہیں۔ اور عنصریت وہ جسم جسے مادی آنکھ سے، جو مادی آنکھ سے نظر آتا ہے۔ اب ذرا میں آپ کی اجازت چاہوں گا ان چار کو لاگو کریں کہ صادر العین کو ہی وہمہ کہا ہے، یا وہمے کو اب یہاں پہ بیان کرنے میں چونکہ ایک الگ ڈائمنشن، ایک الگ زاویے سے بیان کیا جا رہا ہے، اس لیے اس تصوف کی ٹرمنالوجی کو حضور قلندر بابا اولیاء اور مرشد کریم نے واضح کر دیا کہ بھئی یہ وہمے کے درجے کو صادر العین بھی کہتے ہیں، کیونکہ وہاں سے عین کا صدور ہوتا ہے، یعنی کہ وہ لاگو ہو رہا ہے، نافذ ہو رہا ہے، اور پھر عین یہ تغیر پذیر، یہاں سے تغیر شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ہے خیال۔ پہلا صادر العین وہمہ، اور عین خیال۔ تو گویا یہ کسی کا خیال اگر کسی کو نظر آئے تو وہاں پہ ڈائمینشنز نہیں ہوں گے، لیکن وہ چینجیبل ہوگا۔ دیکھیں نا ہمارے خیالات کیسے چینج ہوتے رہتے ہیں، یہ تغیر پذیر سے یہ مراد ہے، چینجیبل، ویریبل۔ مثالیت۔ اب یہ مثالیت کیا چیز ہے؟ اس کا نام اگر ہم لیں تو یہ ایسٹرل باڈی کہہ سکتے ہیں آپ اسے، مثالیت، ایسٹرل، یعنی ابھی وہ مادی زون میں نہیں داخل ہوا، لیکن اس میں ڈائمینشنز آ گئیں، لیکن اس میں فارم اینڈ فیچرز اور اس کی ایک شباہت سی آ گئی، کیونکہ وہ مادی جسم کی مثال ہے، لہذا اس کا نام مثالیت رکھا گیا۔ اسی کو ایسٹرل باڈی کہتے ہیں۔ اب یہ روشنی کا ایسا جسم ہے جس میں خد و خال ہوتے ہیں، لیکن نقش و نگار جو ہوتے ہیں ان کا تعلق ابھی مادی دنیا سے نہیں جڑا ہوتا۔ اس کی مثال دیکھیں، جب حمل قرار پا جاتا ہے تو ماں کے ذہن میں بچے کے خد و خال آتے ہیں، ہاں یا نہیں؟ اب اس کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی، یہ ابھی خد و خال واضح نہیں ہے، لیکن وہ محسوس کرتی ہے کہ میرا ایک بچہ ہے، ایک میرے اندر ایک میرے جیسا وجود بن رہا ہے۔ تو یہ مثالیت وہ جو اس کے ماں کے ذہن میں اس وقت ہے۔ اور پھر عنصریت یہ کہ اس میں عناصر کا غلبہ ہو گیا، اجتماع ہو گیا، وہاں سے وہ عناصر کی صورت میں جسم نے ایک شکل اختیار کر لی، اور اب یہ مادی آنکھ سے نظر آتی ہے، اور یہ سب سے کم سٹیبل ہے، یہ حالت جو ہے یہ سب سے کم سٹیبل ہے۔ سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جب یہ سوال کیا گیا کہ کائنات سے پہلے کیا تھا،
تو آپ نے فرمایا اما. اس کے بعد سوال کیا گیا پھر کیا ہوا؟ فرمایا ما. اب اما عربی اصطلاح میں ایسی منفیت کو کہتے ہیں جو عقل انسانی سے ماورا ہو. منفیت یعنی کسی چیز کی نگیشن، ایسی نگیشن جس کو عقل انسانی احاطہ نہ کر سکے. یہ یعنی اس میں کچھ ہے ہی نہیں، نیگیٹیوٹی، منفیت. اور ما عربی میں مثبت کو کہتے ہیں. اب غور کریں کہ نیگیٹیوٹی پہلے ہے اور اس کا اثبات بعد میں ہے. ٹھیک ہے؟ ایسی منفیت، تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ منفیت سے مراد نفی ہونا نہیں بلکہ وائڈ ہونا، یعنی کسی چیز کا عدم نہ ہونا. کہ اب یعنی حضور نے صاحب کہا بھائی کچھ نہیں تھا. کہا کہ پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا ما، یعنی ایسا اثبات. لیکن خد و خال نہ ہونے کے باوجود عقل انسانی اس کا ادراک کر سکتی ہے. اب یہ دیکھیے کہ اسی صادر العین کو اما کہا، اسی عین کو ما کہا. اور ما عربی میں مثبت کو کہتے ہیں، خد و خال نہ ہونے کے باوجود عقل انسانی اس کا ادراک کر سکتی ہے. یہ مثبت عالم امر ہے. اب یہ مثبت عالم امر ہے، مثبت سے ماورا یعنی مثبت سے اوپر، مثبت سے اوپر. اما یہ عالم نور کہلاتا ہے. اب دیکھیں کتنے نام بتائے جا رہے ہیں ہمیں، وہی چار چیزیں ہیں، انہی چار کے کتنے زاویے ہیں اس کو سمجھنے کے، ان کو سمجھانے کے، تاکہ انسانی ذہن وسعت پذیر رہے، پھیلتا جائے. انسانی ذہن ان کو کبھی اس اینگل سے کبھی اس اینگل سے. اب یہاں پہ اما کا یعنی منفیت، پھر ما یعنی مثبت، اور کہا کہ یہ عالم مثبت عالم امر ہے، اور مثبت سے ماورا اما عالم نور ہے. یعنی یہ جو صادر العین ہے اسی کو عالم نور کہا ہے. اب انسانی تفہیم اور تعلیم اور شعور اور لاشعور کی معراج عالم انوار سے جس مقام تک ہے اس کا نام حجاب محمود ہے. کیا کہا؟ حجاب محمود کیا ہوا؟ انسانی تفہیم یعنی بات کو سمجھنا، وہ تعلیم جو اس کو سکھایا جائے، اور اس کے شعور اور اس کے لاشعور کی معراج، یعنی وہ اپنے انتہائی بلندی پہ عالم انوار سے جس مقام تک پہنچ جاتا ہے اس کا نام حجاب محمود ہے. اب حجاب محمود عرش کی بلندی ہے، یہ عرش سے کنیکٹڈ ہے، اور وہ بلندی جس کو عرش کی انتہا کہا جا سکتا ہے، انسان کے اندر اتنا ادراک موجود ہے کہ وہ حجاب محمود کی تفہیم کا خود کو خوگر بنا سکتا ہے. خوگر کہتے ہیں عادی، یعنی اس کی فہم، اس کی تفہیم یعنی اس کی وہ اس اپنے آپ کو اس سمجھ کا عادی بنا لیتا ہے جو حجاب محمود کی حد تک. یہ ہے انسان کے اندر اتنا ادراک موجود ہے. اور حجاب محمود میں رہتے ہوئے اللہ کی تجلیات و صفات کو سمجھ سکتا ہے. یہ وہ مقام ہے جہاں مقرب فرشتے بھی نہیں پہنچ سکتے، یعنی ملائے اعلیٰ.
اس عالم سے نیچے ایک اور عالم سدرۃ المنتہا ہے. اب سدرۃ المنتہا مقرب فرشتوں کی پرواز کی انتہا ہے. تو سدرۃ المنتہا سے نیچے ایک اور بلندی جس کا نام بیت المعمور ہے. یہاں تک رک جاتے ہیں جی، کیونکہ یہ جو بات ہے کہ یہ وہمہ، خیال، تصور اور احساس، ٹھیک ہے جی، ان چار باتوں کو اب ایک اور زاویے سے، جس کو کیا کہا گیا، صادر العین، وہمہ کو، پھر خیال کو کیا کہا گیا، عین. یہ تغیر پذیر ہے لیکن اس میں خد و خال نہیں ہے. پھر تصور ہے جس کو مثالیت کہا، اس میں خد و خال ہیں لیکن ابھی عنصریت شامل نہیں ہوئی، محسوس ہوتا ہے. پھر جب وہ عنصریت کا لباس پہن لیتا ہے تو یہ روشنی کا ایک ایسا جسم بن جاتا ہے جو مادی آنکھ سے نظر آتا ہے. اس ساری درجہ بندی کی تفہیم کا نام قرآن نے ان الفاظ میں دیا ہے، حجاب محمود کا، سدرۃ المنتہا کا اور بیت المعمور کے الفاظ استعمال کرتے. اب ہم قرآن کو ان معنوں میں نہ سمجھیں اور اس کو کہیں جنگل و بیابان کی آخری حد پہ کسی بیری کے درخت کو سمجھتے رہیں تو یہ ہماری فہم کا، سمجھ کا بھٹکنا ہوا. میں آپ کی توجہ اس جملے کی طرف دلاؤں گا کہ پلیز اس کو انڈر لائن کر لیں. انسان کے اندر اتنا ادراک موجود، اس سے ذرا سا پہلے انسانی تفہیم و تعلیم، یعنی انسان کی فہم اور جو کچھ وہ تعلیم حاصل کرتا ہے، اور شعور اور لاشعور کی معراج عالم انوار سے جس مقام تک ہے اس کا نام حجاب محمود ہے. یہ انسانی، دیکھیں کتنے لفظ آ گئے کہ تفہیم اور تعلیم کس کی، انسان کی. پہلے انسان بنیں گے پھر اپنی تفہیم بڑھائیں گے تعلیم حاصل کر کے، اور شعور سے گزر کے لاشعور کے درجوں کو کراس کرتے چلے جائیں گے تو معراج، یعنی اس کی انتہا پہ جب پہنچیں گے عالم انوار سے تو جس مقام تک ہے اس کا نام حجاب محمود ہے. یہاں تک انوار کا تعلق ہے، اس کے بعد خلائے نور شروع ہو جاتا ہے، اس کا نام ہے مقام محمود. لیکن بہرحال یہ میں نے پہلے بول دیا، یہ حضور خود آگے بتائیں گے، ٹھیک ہے. تو انسان کے اندر اب ان چاروں سٹیشنز کو پراپرلی سمجھنے کے لیے ہمیں وہاں جو ایجنسیز کام کر رہی ہیں اس کے لیے ملائکہ کے گروہوں کا پتہ ہونا اور ان کی ساخت کا، ان کی ورکنگ کا ایک آئیڈیا دلانے کے لیے پھر یہ اگلا چیپٹر، یہ اگلا کیپشن شروع ہوگا، یا سب ذیلی ہیڈنگ جو ہے وہ شروع ہوگی کہ ملائکہ کے گروہ کیا ہیں. یہ کل ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. تو میں نے جو کچھ عرض کیا، یہ چار درجے، اس کو وہی وہمہ صادر العین، وہی خیال عین کہلا رہا ہے، وہی تصور مثالیت کہلا رہی ہے، اور وہی احساس عنصریت بھی کہلا رہا ہے. یہ انہی چار چیزوں کے یہ چار مزید نام آپ کے علم میں آ گئے، اور پھر ان کی رینج بھی بتا دی کہ یہی رینجز جو قرآن کی اصطلاحات میں ہیں، اس میں حجاب محمود اسے کہا، اس سے نیچے سدرۃ المنتہا، اور اس سے نیچے بیت المعمور، اور عرش اس سے بھی نیچے. ٹھیک ہو گیا جی.